نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے آج ہم نفر کے خوبصورت علاقہ میں عظیم الشان محفل استقبال رمضان میں حاضر ہیں. اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر اور اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب محترم محمد قیصر عمران صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے استقبال رمضان کی محفل کو سجایا اور ان کے ساتھ ان کے تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد کے امام و خطیب جناب محترم حضرت علامہ مسعود الرسول صاحب زیدہ شرفہ اور تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، بالخصوص ہمارے سرپرست جناب محترم حضرت علامہ شیر محمد فاروقی صاحب، صدر منہاج القرآن علماء کونسل تحصیل ملکوال، جناب محترم حضرت علامہ محمد اقبال گوندر صاحب، جناب محترم علامہ قاری حافظ محمد نواز صاحب اور تشریف لانے والے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ذوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نعت پیش کرنے والے ہمارے یہ دونوں صداقان، دل کر رہا تھا کہ یہ نعت سناتے رہیں، خطاب بھی نعت میں بدل جائے. اللہ رب العزت ان کو مزید عشق بھی عطا کرے اور ذوق میں مالک کائنات اور رنگ عطا کرے. آمین. تو سامعین محترم، جب میں نے اشتہار دیکھا آج کی محفل کا تو میرے سامنے تین موضوعات سامنے بنے. استقبال رمضان بھی ہے، پھر رجوع الی اللہ بھی ہے اور رجوع الی رسول بھی ہے. اور سامعین، جب ان تینوں موضوعات کو جوڑ کے دیکھا تو راز یہ سمجھ آیا کہ اسی رمضان کے اندر ہی
رجوع الی اللہ بھی نصیب ہوتی ہے اور رجوع الی رسول بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن وہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم پہلے غور کریں گے لفظ رمضان پر. جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو رمضان کہتے ہیں، عربی زبان میں کہیں گے تو رمضان کہا جائے گا. تو سامعین، میں بلا تمہید موضوع کی بحث کو شروع کر رہا ہوں. آپ لفظ رمضان پہ غور کریں، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا بولتے رہیں گے، رمضان. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ رمضان رمضان سے ہے، اور اس کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین یا سخت گرم ریت. تو گویا اس رمضان کے اندر گرمی کی شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے. گرمی کی شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے رمضان مہینہ اللہ کا ہے، تو اس کے اندر گرمی کی شدت کا معنی کیوں ہے اور حدت کا معنی کیوں ہے؟ تو ائمہ کہتے ہیں جس طرح سخت گرم پتھر پر یا سخت گرم زمین پر انسان کا جسم جھلس جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی گرمی بندے کے گناہوں کو جھلسا کے مٹا دیتی ہے. ماہ رمضان کی حدت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. لہذا جو انسان رمضان سے پہلے گناہوں کی انبار رکھتا تھا اسے رمضان نصیب ہو گیا. اگر اس نے رمضان عبادت سے، تزکیہ سے، تزکیہ نفس سے، بندگی سے، کبھی قیام کرتے ہوئے، کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجود کرتے ہوئے، کبھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے، دن کے روزے رکھ کر راتوں کے قیام کے ساتھ جس نے رمضان گزار لیا، ادھر رمضان ختم ہوگا، ادھر اس بندے کے سارے گناہوں کو رمضان مٹا چکا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ماہ رمضان یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. رمضان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو سامعین محترم، آئیے ابھی سے نیت و ارادہ کریں کہ ہم رمضان ایسے گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. امام بخاری صحیح بخاری میں روایت کرتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے رب کائنات جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. تو سامعین، مالک کائنات تو ماہ رمضان میں بندوں کو بخشش کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے جنتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے. اور سامعین، پھر حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیمت الطالبین میں فرماتے کہ لفظ رمضان کا ایک ایک حرف ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کو بیان کر رہا ہے. اب حضور غوث الاعظم 11ویں والے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی نکات پہ غور کریں. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لفظ رمضان پہ غور کرو. اس لفظ کے 5 حروف ہیں. کتنے؟ 5 حروف. پہلا حرف ہے را، دوسرا
اونچا بولیں گے میم تیسرا، ضاد چوتھا، الف اور پانچواں نون۔ اب غور کریں کہ حضور غوث الاعظم ہمیں کیا پیغام دینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ را سے مراد ہے ریاضت و عبادت، را سے مراد ریاضت و عبادت، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور الہی۔ اب ان کا تسلسل سمجھیے گا۔ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ ماہ رمضان یہ ریاضت و عبادت کا مہینہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے بندے اپنی ریاضت و عبادت میں اضافہ کر دے۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آئے، ادھر تیری بندگی میں اضافہ نظر آئے۔ رمضان میں اپنے نوافل بھی بڑھا دے، راتوں کا قیام بھی بڑھا دے، تلاوت قرآن بھی بڑھا دے، درود و سلام بھی بڑھا دے۔ اے انسان، جو ہی رمضان داخل ہو تو بندگی میں اضافہ کرتا جا، ابدیت میں اضافہ کرتا جا، تلاوت قرآن میں اضافہ کرتا جا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس ریاضت و عبادت میں اضافہ کرنا کیسے ہے؟ آگے حضور غوث الاعظم اس کی نیت سمجھانے لگے۔ میم سے مراد محبت الہی، اے بندے تو عبادت کر اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر، اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر۔ اے انسان، اللہ کی محبت کو من میں سجا کر عبادت میں اضافہ تو کرتا جا، ریاست میں اضافہ تو کرتا جا، مجاہدہ میں اضافہ تو کرتا جا، پھر دعات اپنا فیض دے گا ضمانت الہی کا کہ جو انسان ماہ رمضان میں کثرت عبادت کرتا ہے رب کائنات اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! مالک کائنات اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر ماہ رمضان میں ریاضت و عبادت کر لے، اللہ اس کو جنت کی ضمانت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اگلا حرف ہے الف۔ الف سے مراد الفت، الفت بھی محبت کو کہتے ہیں۔ میم سے مراد بھی محبت اور الف سے مراد بھی محبت۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا، لفظ ایک ہے، محبت دو بار کیوں آئی؟ تو سامعین محترم جانیے گا، اس مقام پر یہ محبت کا اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے۔ محبت کا اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے۔ میم کے مقام پر محبت بندے کی طرف سے تھی، میم کے مقام پر چاہت بندے کی طرف سے تھی، میم کے مقام پر محبت کا تعلق بندے کی طرف سے تھا۔ اب جب بندے نے اللہ کی محبت اپنے من میں سجا کر ریاضت بھی کی، عبادت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، نفل بھی پڑھے، 5 نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، الف کے مقام پہ پہنچا، رب کائنات اعلان کرتا ہے فرشتوں سن لو، دعات کے مقام پر تو جنت کی ضمانت بھی تھی، بندہ اس سے اعلیٰ درجے کی محبت لے آیا ہے۔ اب سن لو، میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرنے والا بن گیا۔ اب وہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب سامعین محترم، اللہ کا اور بندے کا دوہرا رشتہ بن گیا، اللہ کا اور بندے کا دوہرا رشتہ قائم ہو گیا۔ میم کے مقام پر منتظر بندہ تھا، منتظر مولا تھا۔ میم کے مقام پر مرضی خدا کی تھی، عمل بندے کا تھا۔ میم کے مقام پر
جو رب کہتا تھا وہ بندہ اونچا بولے کرتا تھا، لیکن وہ بندہ اللہ کی محبت میں اتنا محو ہو گیا، وہ بندہ اللہ کی چاہت میں اتنا مست ہو گیا، وہ بندہ اللہ کے عشق میں اتنا فنا ہو گیا کہ رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ میں اب رب ہو کر اپنے بندے سے بندہ کہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب حال یہ نصیب ہو گیا جو بندے نے کہا وہ اللہ نے کیا۔ سامعین یہ ہے دوہرا رشتہ بندے کا اور اللہ کا، اور یہی مقام ولایت ہے۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے، لا یزال عبدی، وہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں پکڑتا میں رب ہوں، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں دیکھتا میں رب ہوں، کان بندے کے ہوتے ہیں سنتا میں رب ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اشارہ کیا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ قائم ہو جائے پھر نون اپنا فیض نور عطا کرتا ہے، پھر نون اپنا فیض نور عطا کرتا ہے، پھر نون کا فیض نور بن کر اس بندے کے من میں اتر جاتا ہے، اس انسان کے دل میں پھر اللہ کا نور گھر کرتا ہے، اللہ کی صفات کا جلوہ، اللہ کی اسماء کا جلوہ پھر اس بندے کے من میں یوں اترتا ہے کہ وہ بندہ زمین پر بیٹھ کے رب کائنات کے نور کا نظارہ کرتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں امت کا ذکر بھی ہے، دونوں کو ملا کے دیکھیں، رمضان امت مصطفیٰ کو اور رب کو ملانے کا مہینہ، رمضان امت مصطفیٰ کو اور اللہ کو ملانے کا مہینہ۔ تو سامعین محترم، آج کی یہ محفل استقبال رمضان، آئیے نہ پھر غور کریں کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ پھر سامعین آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ جب رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ مہمان مہینہ ہے، اور عرفاء کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور واپس رب کی بارگاہ میں جا کر پورے مہینے کی رپورٹ پیش کرتا ہے، پورے مہینے کی رپورٹ پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو سامعین، جب یہ اللہ کا مہمان ہے، کس کا مہمان؟ اللہ کا مہمان ہے۔ اب سامعین، یہ جو لفظ ہے نا اللہ کا مہمان، گویا یہ اضافت اللہ کی طرف سے ہے، اضافت و نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اب تھوڑا غور کیجئے گا سامعین، ہمارے گھر میں بھی مہمان آتے ہیں، مہمان جس درجہ کا ہو ہم اس کا استقبال بھی اسی درجہ کا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بن بلایا مہمان آ جائے تو ہم بھی اس کو
پھر باہر سے نکالنے کی کوشش کرتے، اور اگر ہمارا بلایا ہوا مہمان آ جائے تو پھر اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے، اچھے مشروبات پلاتے کہ نہیں؟ پلاتے ہیں۔ اور اگر مہمان ہمارے کسی شیخ کی طرف سے آ جائے، ہمارے کسی شیخ کی طرف سے آ جائے، تو کیا اس کے ساتھ محبت کا تعلق یا سلوک وہی ہوتا ہے جو غیروں کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو بٹھانے کا انداز بھی جدا ہوگا، اس کے کھانوں کا اہتمام بھی الگ ہوگا۔ اور پھر سامعین محترم، اب تصورات میں لاتے جائیں، اگر کوئی مدینے کا مہمان آ جائے تو اس کے لیے پروٹوکول اور ہو جاتا ہے۔ اب تصورات کی دنیا میں گھومتے ہوئے دیکھیں، رمضان تو اللہ کا مہمان ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، تو پھر سامعین محترم اس جیسا مہمان ہمارے پاس زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایسا مہمان ہے جو اس کی بارگاہ سے آتا بھی ہے اور واپس اس کی بارگاہ ہمیں جاتا بھی ہے، اور صرف جاتا نہیں، جا کے ساری رپورٹ بھی پیش کرتا ہے کہ مولا میں تیرے فلاں بندے کے پاس بھی گیا تھا، فلاں بندے کے پاس بھی گیا تھا، جس نے رمضان کا ادب کیا ہوتا ہے وہ ادب کرنا بھی رب کو جا کے بتاتا ہے، اور جس نے بے ادبی کی ہوتی ہے وہ بھی جا کے بتاتا ہے۔ تو اب غور کریں، رمضان آ رہا ہے، چند دنوں کا مہمان بن کر پھر لوٹ کے اس کی بارگاہ میں جائے گا۔ اب تصور میں تھوڑا غور کریں کہ کیا ہم نے ادب کر کے بھیجنا ہے یا بے ادبوں کی طرح بھیجنا ہے؟ اگر تو ادب کا ارادہ ہے تو پھر سمجھ لے ماہ رمضان کا ادب یہ ہے کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے ہمارے دل میں رقت پیدا ہو جائے، من میں رقت پیدا ہو جائے، انسان کا شغف عبادات کی طرف بڑھ جائے، نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں، نماز تراویح ادا کریں، راتوں کا قیام کریں، دنوں کا سیام کریں۔ یہ قیام و سیام کے ساتھ اگر ماہ رمضان گزاریں گے تو یہ راضی ہو کے جائے گا، رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر یہ سفارش بھی کرے گا، گواہی بھی دے گا، مولا ڈفر میں گیا تھا، وہاں عشاق رہتے تھے، تیرے دیوانے رہتے تھے، تیرے نام پہ مر مٹنے والے رہتے تھے، مولا انہوں نے اپنے گھر میں مجھے بڑی عزت سے رکھا، ہر روز روزے رکھتے، سحری بھی اہتمام سے کرتے، افطار بھی اہتمام سے کرتے، دوسروں کو تلاوت کی ترغیب بھی دلاتے۔ اگر اس انداز سے رمضان گزار لیا پھر یوم قیامت اس رمضان کے صدقے جنت نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، میرے آقا فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال لہ ریان، آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، جس کا نام الریان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یدخل منہ الصائمون، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے جنت میں صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا، روزہ داروں کے علاوہ رب کائنات اس دروازے سے جنت میں کسی کو داخل نہیں کرے گا۔ تو جو رمضان کو راضی کر کے بھیجے گا اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ اب میں وقت بچاتے ہوئے اپنے ذہنوں کو لائیں یوم قیامت پر، میرے آقا نے منظر پیش کر دیا، ان فی الجنت بابا، کہ اے میدان حشر میں جانے والو، جب تم میزان پر ہوگے
میدان حشر میں ہوگے تو میدان حشر میں جب روزہ دار پہنچیں گے رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا فرشتوں دیکھتے جاؤ روزہ داروں کو الگ کرتے جانا روزہ داروں کو الگ کرتے جانا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی امتیں ہوں گی تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ روزہ دار کون ہے؟ تو سامعین محترم جان لیں یہ جو عبادات ہیں ان کا ایک نور ہوتا ہے. ان عبادات کا بھی گھابرے ہوئے تو نہیں ہے. ان عبادات کا جو فکری بھائی کی جگہ فل کریں ان تمام عبادات کا کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. مالک کائنات عبادات کرنے والوں کو جب وہ میدان قیامت میں جائیں گے نور عطا کر دے گا. نور عطا کر دے گا. وضو کرنے والوں کا بھی نور ہے تلاوت قرآن کرنے والوں کا بھی نور ہے بندگی بجا لانے والوں کا بھی نور ہے روزے رکھنے والوں کا بھی نور ہے. اس نور سے یہ اعمال والے پہچانے جائیں گے. رب کائنات فرشتوں کو فرمائے گا روزہ داروں کو الگ کرتے جاؤ. اب جب سارے روزہ دار اکٹھے ہو جائیں گے اب رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کے لیے باب الریان کھولو. باب الریان کھولو. باب الریان سے سارے روزہ داروں کو جنت میں داخل کیا جائے. لیکن سامعین محترم یہاں تک تو ہے جنت میں داخل ہونا لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ضلع والی اس سے اگلے عشق کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایمان والو لفظ ریان پہ غور کرو. لفظ ریان کا معنی ہے پیاسے کو سیراب کر دینا. پیاسے کو سیلاب کر دینا سیراب کر دینا. تو تاجدار کائنات نے فرمایا یہ ہے کہ روزے رکھنے والوں مالک کائنات کی خاطر اس دنیا میں بھوکے اور پیاسے رہنے والوں تم میدان حشر میں پہنچو. یوم قیامت میدان حشر میں تمہاری ساری پیاس بجھا دی جائے گی. تمہاری پیاس بجھا دی جائے گی. اب ذہن سوال کرے گا مولا یہاں پر تو ہم پیاسے رہے میدان قیامت میں کون سی پیاس کیسے بجھائی جائے گی؟ وہ تو میدان حشر ہوگا یوم قیامت ہوگا. مولا کس پانی سے تو پیاس بجھائے گا؟ یہاں کی افطار میں تو جام شیری پی کے پیاس بجھاتے کولڈ ڈرنکس لے کے پیاس بجھاتے تو اے مالک کائنات یوم قیامت تو پیاس کیسے بجھائے گا؟ کیا وہاں بھی یہی جام شیری پلائے گا؟ یہ دنیا کے مشروب پلائے گا؟ جواب آتا ہے نہیں یہ سب کچھ تو فنا ہو چکا ہوگا. ان سب پر تو قیامت گزر چکی ہوگی تو پھر مولا کیسا مشروب پلا کر تو ان پیاسوں کو سیراب کرے گا؟ تو جواب آتا ہے روزہ دار اس دنیا میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کی پیاس جامی شیری نہیں ہوگی ان کی پیاس مالک کائنات کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق ماشاء اللہ. نعرہ حیدری یا علی. روزہ داروں کی پیاس مالک کائنات کی ملاقات ہوگی. روزہ داروں کی پیاس رب کائنات کا دیدار ہوگا. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں مالک کائنات فرماتا ہے الصوم لی. بندے یہ روزہ میرے لیے ہے. یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اور دوسرے مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں للصائم فرحتان.
روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزہ دار کو پہلی خوشی افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی روزہ دار کو یوم قیامت نصیب ہوگی جب اس کو باب الریان سے گزار کر سارے پردے اٹھا کر بے حجاب اللہ کا دیدار عطا ہوگا. تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لفظ ریان پہ غور کریں. ریان کا معنی ہے پیاسے کی پیاس بجھا دینا. پیاسے کی پیاس بجھا دینا، سیراب کر دینا. تو روزہ جب روزہ دار نے رکھا اللہ کے لیے، روزہ دار جب 15-16 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہا صرف اللہ کے لیے، روزہ دار سحری سے لے کر افطار تک جب یہ سارا وقت بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا صرف مولا کے دیدار کے لیے، جب یوم قیامت آئے گا اس روزہ دار کو باب الریان سے گزار کر اللہ کا دیدار بھی عطا کیا جائے گا، اللہ کی ملاقات بھی عطا کی جائے گا. سامعین محترم، ہم دنیا کے حسن کے متلاشی اور دنیا کے حسن کے پیچھے مارے مارے پھرنے والے. آئیے کبھی تصورات کی دنیا میں ڈوب کر اس حسن مطلق کا نظارہ بھی دیکھیں، اس کے حسن کو بھی تلاش کریں. انسان دنیا میں حسن دیکھتا ہے تو انسان کا دل حسن کی طرف کھچا کھچا چلا جاتا ہے. اب موضوع کے آخری حصے کی طرف آنے لگا. انسان نے آبشاروں کو دیکھا تو حسن نظر آیا، انسان نے کوہساروں کو دیکھا تو حسین نظر آئے، انسان نے پہاڑوں کو دیکھا تو انسان کا دل لگ گیا، صحراؤں کو دیکھا تو دیکھتا چلا گیا. اوپر نگاہ اٹھی تو کبھی فلک کو دیکھا، فلک میں ستاروں کو دیکھا، ستاروں میں چاند کو دیکھا، پھر سیاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا. جس طرف نگاہ اٹھی ہر طرف حسن ہی حسن نظر آیا. تو انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاذبے. اے مولا ہر طرف حسن کے جلوے ہیں، آبشاروں میں تیرے حسن کے جلوے، کہکشاؤں میں تیرے حسن کے جلوے، کوہساروں میں تیرے حسن کے جلوے، پہاڑوں میں تیرے حسن کے جلوے، ریگزاروں میں تیرے حسن کے جلوے، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر طرف تیرے حسن کے جلوے ہیں. کہیں پر اس حسن کا مرکز بھی ہوگا، کہیں پر اس حسن کا منبع بھی ہوگا. انسان کا دل کہتا ہے مولا وہ حسن کا مرکز دکھا، مولا وہ حسن کا مرکز دکھا، جہاں سے یہ حسن پھوٹ رہا ہے وہ مقام دکھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا اب تو پردہ اٹھا، اب تو جلوہ کرا. مولا اگر تیرا کلام اتنا میٹھا ہے، اتنا لاجواب ہے، اتنا اعلیٰ ہے، پردہ اٹھا کے دیدار عطا کر. تیرا حسن کیسا ہوگا، تیرا جمال کیسا ہوگا، تیرا دیکھنا کیسا ہوگا. تو رب کائنات کا جواب آتا ہے لن ترانی. موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. رب کائنات کی بارگاہ میں
حسن کے متلاشی رو رو کے عرض کرتے ہیں مولا دیدار کرا، پردے اٹھا، حجاب اٹھا، رب کائنات کا جواب یہی آتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب بندہ عرض کرتا ہے مولا پھر کچھ تو دکھا، جہاں سے تیرا نظارہ مل جائے، جہاں سے تیرا پتہ مل جائے، جہاں سے تیری خبر مل جائے تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے پوری کائنات کو بنانے والا بھی میں ہوں، پوری کائنات کو چلانے والا بھی میں ہوں، میری شان الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اے بندے تو میری ذات کو تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر میرا تعارف چاہتا ہے، میرا نظارہ چاہتا ہے، میری خبر چاہتا ہے، میرا حسن دیکھنا چاہتا ہے، میں نے اپنے حسن کا نمائندہ بنا کر ذات مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ اگر رب العالمین کو دیکھنا چاہتے ہو، رب العالمین کی صفات کا نظارہ چاہتے ہو تو رحمت للعالمین کو دیکھتے جاؤ۔ ارے اٹھو حسن مصطفیٰ کو دیکھو، حسن مصطفیٰ میں نظارہ خدا نصیب ہو جائے۔ رب کائنات اپنے حسن کو دکھانے کے لیے ذات حبیب کو بھیجتا ہے، ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجتا ہے۔ تو سامعین محترم یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اگر اس اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہذا اگر تعلق مالک کائنات سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنا رشتہ ذات محمد مصطفیٰ سے جوڑیں، چونکہ ہمیں قرآن بھی ملا تو ذات مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں یہ رمضان بھی ملا تو ذات محمد مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں خود رحمان بھی ملا تو ذات محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ اب اس پر آخری نقطہ دینے لگا۔ سامعین پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں لفظ اطاعت 38 مقامات پہ آیا ہے کم از کم۔ لفظ اطاعت کتنے مقامات پہ آیا؟ 38 اب یہ جو لفظ اطاعت ہے جو قرآن مجید میں کم و بیش 38 مقامات پہ آیا، ان 38 مقامات میں سے 20 مقام وہ ہے جہاں پہ حکم اطاعت اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی۔ جیسے سورۃ النساء میں رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ 38 میں سے 20 مقامات پر لفظ اطاعت اور حکم اطاعت اللہ اور رسول دونوں کے لیے اکٹھا آیا۔ حکم اطاعت اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے تھوڑا اونچا بولے اکٹھا آیا۔ 38 میں سے 20 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 18۔ اب سامعین شان میں اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ۔ عقیدہ اہل سنت اونچا بولے ہمارے نزدیک بڑا اللہ ہے۔ اللہ محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، اللہ آقا علیہ السلام کا بھی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو جب یہ عقیدہ واضح ہو گیا
38 میں سے 20 مقامات پر حکم اطاعت اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے. پیچھے بچے 18 مقام. تو سامعین ذہن کہتا ہے باقی جو 18 مقام بچے ہیں تو جو بڑا ہے حکم تو اسی کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ بڑے کی جب شان بڑی ہے تو حکم میں ذکر بھی بڑے کا ہونا چاہیے. لیکن سامعین چیلنج کے ساتھ جملہ کہنے لگا، پورے کا پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتے جائیں. لفظ اطاعت کل آیا 38 بار، ان میں 20 مقامات پہ حکم اطاعت اللہ کے لیے بھی تھا اور اللہ کے رسول کے لیے بھی تھا. باقی بچے 18 مقام، ارے قرآن کو بار بار پڑھو، ان 18 مقامات پہ لفظ اطاعت میں حکم اطاعت اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، صرف حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے. ارے رب کائنات اپنے قرآن میں پیغام دے رہا ہے، اگر 2 کی اطاعت کرنی ہے، اگر 2 کی اطاعت کرنی ہے تو پھر خدا کی بھی کرو اور مصطفیٰ کی بھی کرو. اور اگر ایک کی چھوڑنا چاہتے ہو، ایک کی چھوڑنا چاہتے ہو اور ایک کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، رب قرآن میں کہہ رہا ہے پھر میری اطاعت کو چھوڑ دینا، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو پکڑ لینا. کیوں؟ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب آخری جملوں پہ توجہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات سوچنے والے سوچتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور ہے قرآن، اللہ رب العزت نے ایسے کیوں کیا کہ کسی ایک مقام پر بھی صرف اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. ذہن تو بار بار سوچے گا مولا چلے تیرا حبیب ہے، محبوب ہے، سونا ہے، پیارا ہے، 38 میں سے 20 مقامات پہ جو جوڑ لیا ہے اپنے ساتھ کافی تھا. چلے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں 18 مقام باقی رہ گئے. ان 18 میں سے اے رب کائنات 9 مقام صرف رسول کے لیے کرتا اور 9 کو اپنے لیے کر لیتا. چلے 9 بھی نہ صحیح، 17 مقام رسول کے لیے کر لیتا. کوئی ایک مقام میں آیت تو ایسی رکھتا جس میں یہ آتا کہ صرف اللہ کی اطاعت کر لو. ایک بھی نہیں. کیوں؟ اب جواب سنیے گا. مالک کائنات کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں کچھ پیدا ہو گیا. رب کائنات جانتا تھا کہ بعد کے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ رسول کو معاذ اللہ چھوڑ دو، جو کہیں گے رسول کو چھوڑ کر بھی معاذ اللہ رب مل جاتا ہے، جو کہیں گے ذات نبی کو چھوڑ دو، صرف نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو. مالک کائنات کو علم تھا ایسی سوچ رکھنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے رب کائنات نے کسی ایک آیت میں بھی یہ گنجائش نہیں دی کہ رسول کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ. رب کائنات یہی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ارے جب بھی میری